بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہاگ رات کو اگر عورت کے رحم سے خون نہ نکلے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محترم ناظرین اکرام، شادی کے دن سہاگ رات کو اگر عورت کے رحم سے خون نہ نکلے تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ بدکار عورت ہے اور یہ عورت زانیہ ہے؟ کیا اس عورت نے کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی سے پہلے زنا کیا ہے یا جماع کیا ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ آخر ہم اس کو کیا سمجھیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ناظرین اکرام، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے رحم سے آخر خون کیوں نکلتا ہے اور اس خون کے نکلنے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ اس بات کو سب سے پہلے سمجھیں کہ جماع کے وقت، یعنی جب کوئی مرد عورت کے ساتھ پہلی بار جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو عورت کے رحم سے خون نکلتا ہے، اور یہ خون جو نکلتا ہے پردہ بکارت پھٹنے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ ناظرین کرام، اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ پردہ بکارت ہے کیا چیز؟ اگر عورت کے رحم سے خون نہ نکلے تو کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ناظرین کرام، اگرچہ یہ مسئلہ شرم اور حیا کے خلاف ہے، لیکن دین کے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، اسی لیے بہت سارے لوگ، خاص کر وہ نوجوان طبقہ جنہوں نے نئی نئی شادیاں کی ہوتی ہیں، وہ لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر سہاگ رات کو عورت کے رحم سے خون نہ نکلے تو اس کا کیا مطلب سمجھا جائے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جو کچھ ہم نے سن رکھا ہے، ہم اس کا مطلب وہی سمجھے کہ یہ میری بیوی زانیہ ہے، بدکار ہے، اس نے شادی سے پہلے غیر مرد کے ساتھ تعلقات قائم کیا ہیں، جماع کیا ہے، زنا کیا ہوا ہے۔ اکثر نوجوان سہاگ رات کو عورت کا خون نہ نکلنے پر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خون نکلتا کیوں ہے، اس کی میں آپ لوگوں کو وجہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد اگر خون نہ نکلے تو اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ عورت کے رحم سے جو خون نکلتا ہے وہ پردہ بکارت کی وجہ سے ہے۔ پردہ بکارت ہے کیا چیز؟ جب عورت بالغہ ہو جاتی ہے تو اس کے رحم میں اللہ تعالیٰ اس عورت کی حفاظت اور اس عورت کی سیفٹی کے لیے اس میں ایک پردہ رکھتے ہیں، یعنی ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جھلی طرح کا۔ اس پردے کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے۔ پردہ بکارت ظاہر ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب پہلی بار اس عورت کے ساتھ کوئی مرد یعنی شوہر جماع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ دخول کرتا ہے، تو دخول کے وقت وہ پردہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی پھٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خون اس وجہ سے آتا ہے، اس پردے کے پھٹنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ خون صرف پہلی بار آتا ہے، ایک مرتبہ آتا ہے۔ جب ایک مرتبہ وہ پردہ پھٹ جائے، وہ زائل ہو جائے، جس کو پردہ بکارت کہا جاتا ہے، اگر وہ زائل ہو گیا تو پھر یہ مرتے دم تک یہ پردہ دوبارہ اپنی جگہ پر نہیں آتا، بس یہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب پردہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو خون بھی دوبارہ نہیں آ سکتا جماع کرنے کے وقت۔ دوسری وجہ عورت کا چھلانگ لگانا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ چھلانگ لگانا، جب کوئی عورت چھلانگ لگاتی ہے، جیسا کہ آج کل معاشرے میں موجود ہے کہ عورتیں، یہ جوان بچیاں چھلانگیں لگاتی ہیں، تو اس چھلانگ کی وجہ سے بھی اس کا جو پردہ بکارت ہے وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ پھٹ جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ زیادہ بیماری کی وجہ سے بھی عورت کا پردہ بکارت زائل ہو سکتا ہے، یعنی عورت کی جو ماہواری ہے، جس کو حیض کہتے ہیں، حیض کے زیادہ آنے کی وجہ سے بھی وہ پردہ بکارت زائل ہو سکتا ہے۔ چوتھی وجہ آج کل کی خوراک ہے۔ آج کل ہم لوگ جو خوراک کھاتے ہیں، جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، اکثر ان میں گرمائش زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو دیسی خوراک نہیں ہے بلکہ یہ نقلی خوراک ہے، سارے کیمیکل کی اشیاء ہیں، تو ان میں گرمائش زیادہ ہوتی ہے، تو اس گرمائش کی وجہ سے بھی پردہ بکارت زائل ہو سکتا ہے۔
پانچویں وجہ جو کہنا تو مشکل ہے لیکن مجبوری ہے، کہنا بھی ضروری ہے، وہ آج کل نوجوان طبقہ ہے، خاص کر لڑکے اور لڑکیاں ہیں، یہ مشت زنی کرنے میں مبتلا ہے۔ یعنی اکثر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ سے زنا کرنے میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہر انسان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے چھوڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اگر آپ ناظرین چاہتے ہیں کہ ان طریقوں پر بھی کوئی ویڈیو بنائی جائے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو لا سکوں اور اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل سکے۔ چھٹی وجہ عورت کی عمر کا بڑھنا ہے کہ عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی، یعنی جب عورت کی عمر بڑھ جاتی ہے تو عمر کے بڑھنے کی وجہ سے بھی پردہ بکارت زائل ہو سکتا ہے۔ تو یہ 6 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے عورت کا پردہ بکارت زائل ہو سکتا ہے، پھٹ سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، ناظرین اکرام، اگر سہاگ رات کو خون نہ نکلے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ اس عورت نے کسی غیر مرد کے ساتھ جماع کیا ہے یا زنا کیا ہوا ہے یا بدکاری کی ہوئی ہے، بلکہ ان باقی وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ خواہ خواہ اپنی بیوی پر شک کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ کسی عورت پر، کسی مسلمہ عورت پر، کسی مسلمان مرد پر یا عورت پر بلا وجہ شک کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو، کوئی گواہ نہ ہو، یا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، تب تک آپ کسی پر بدگمانی نہیں کر سکتے۔ بدگمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ نے بدگمانی کی تو یقین جانیے پوری زندگی پھر تلخی اور نفرت کے ساتھ گزر جائے گی۔ زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون حاصل نہیں ہوگا، اور انسان شادی سکون حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ سکون برباد کرنے کے لیے۔ پھر ایک وقت آتا ہے بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو اس لیے اس طرح ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ جس طرح یہ لوگ سوچتے ہیں، جس طرح یہ نوجوان طبقہ سوچتا ہے کہ پردہ بکارت صرف اور صرف جماع سے ہی زائل ہو سکتا ہے۔ نہیں بھائی، بلکہ ان وجوہات سے بھی پردہ بکارت زائل ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے دل میں اپنی شریک حیات، اپنی بیوی کے لیے کوئی رنجش، کوئی ناراضگی ہو تو خدا کے لیے اسے ابھی اسی وقت ختم کیجیے اور خوشگوار زندگی گزاریے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔